جی میں نماز کے وظائف کے حوالے سے ایک چیز میرے ذہن سے رہ گئی جی تو صلاۃ حاجت ہے. صلاۃ الحاجت. جی صلاۃ الحاجت کیا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی کام اٹک گیا ہو، کوئی کام نہیں بن رہا ہو، یا کسی بندے سے کوئی کام نہیں بن رہا آپ کا، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے. صحیح. اور اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مراد کو پورا کر دے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں 2 قسم کی آئی ہے صلاۃ الحاجت کے لیے. ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا آدمی پڑھ لے اس کے بعد اور اللہ سے دعا کر لے. اور وہ میں نے اپنے شجرہ شاذلیہ کے اندر میں نے لکھی ہے وہ، صحیح. کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت سلمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہے، لیکن مجھے موقع چانس مل نہیں رہا، تو آپ کو سفارش وغیرہ کر دیں. آپ نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ تم جاؤ اور جا کے 2 رکعت نفل پڑھو اور یہ دعا پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. پھر ایک آدھ دن بعد اس کی ملاقات ہوئی تو کہ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری سفارش کر دی تھی، میرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی. آپ نے فرمایا بھائی میں نے کوئی سفارش نہیں کی تھی، یہ جو تم نے نماز پڑھی تھی اس کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے راستے کھول دیا. بلکہ حدیث شریف میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دعا کریں کہ میری بینائی آ جائے واپس. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، یہ دعا پڑھو، ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک بنبیک، یہ علی دعا پڑھنے کے لیے کہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. وہ شخص گیا اور جا کے اس نے نماز پڑھی، دعا کی، جب واپس آیا تو اس کی آنکھیں آ چکی تھی، وہ دیکھنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو بہت کچھ دے دیا ہے، لیکن یہ امتی بڑے غافل ہے، لے نہیں رہے. یہ فراڈیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، 2 نمبر لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ڈرامہ دکھانے والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں یہاں سے تو ہمارا سارا کام بن جائے گا، یہاں سے تو ہماری ساری اب پول کھل کے سامنے آ رہے ہیں. ابھی تو ایک کا کھلا ہے یہ، اور بھی کتنے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا